بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیک نیوز پھیلتی کیسے ہے، فیک نیوز کو روکا کیسے جائے، خاص طور پر ایسی نیوز کہ جو پاکستان کی سالمیت سے متعلق ہو، جب لوگ اس کے اوپر ٹویٹ کریں، اس کے اوپر جو ہے وہ بات کریں تو اس کو روکا کیسے جائے۔ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ فیک نیوز کے اوپر بات ضرور کریں تاکہ درست خبر آئے اور درست خبر کے نتیجے میں فیک نیوز کا کلا کما ہو سکے اور لوگوں کے سامنے وہ لوگ ایکسپوز بھی ہو سکیں جو فیک نیوز جو ہے وہ پھیلاتے ہیں۔ کس فیک نیوز کی بات ہو رہی ہے پروگرام میں بات کریں گے۔ میرے ساتھ پی جے میر صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ ساتھ ساتھ میں جوائن کیا ہے حماد حسن صاحب نے، آپ بھی سینئر صحافی ہیں، کالمسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ حماد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اور ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ڈیفینس انالسٹ ہیں، فورن افیئرز کے حوالے سے بڑا تجربہ رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پی جے میر صاحب سر ابتدا سر آپ سے ہی کرتے ہیں۔ سر دورہ فیلڈ مارشل کا، آرمی چیف کا جو ہے وہ امریکہ کا ہوا، اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوا ہے جو ہندوستان کی طرف سے، اور وہ چینلز بھی جو ہیں وہ شاید پاکستان میں لوگوں کو زیادہ اندازہ نہیں ہے کہ CNN18 ظاہر ہے کہ ہندوستان کا ایک چینل ہے اور پھر ایک اخبار کا بھی نام آ رہا ہے۔ سر یہ ایک دورے کے بعد پروپیگنڈا ظاہر ہے کہ پاکستانی اس کا شکار ہوئے جو ہندوستان کی طرف سے کیا گیا، تو یہ آپ کو سوچا سمجھا ایک منظم پروپیگنڈا لگتا ہے، نادانی لگتی ہے ایسے لوگوں کی کہ جو اس کو آگے پروموٹ کرتے ہیں پھر پاکستان کے لیول کے اوپر؟ اس کے پیچھے مقاصد کیا ہے، کیا سبب ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات کی جائے کہ جی اڈے مانگ لیا؟ حالانکہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں اگر تھوڑی سی ریسرچ کر لیں تو میرا خیال ہے امریکہ کو ایران کے معاملے میں پاکستان سے اڈے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس کو ضرورت ہے بھی تو۔ دیکھیں، سب سے پہلے جب وہ یہ دورہ کوئی بھی ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ایڈورسریز ہیں ان کو دورے پڑ جاتے ہیں، اور یہ جو دورے ہیں یہ بڑے میں سمجھتا ہوں کہ انٹینسیو قسم کے بنتے ہیں، جس میں ان کے پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، نیگیٹیوٹی شروع ہو جاتی ہے، اور ایک لوکل اپیزمنٹ اور پرٹیکولرلی یہ پاکستان کے اندر ایک پینک کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، اس وقت جو حالات ہیں بڑے ڈینجرس ہیں، بڑے سینسیٹیو ہیں، اور ان سینسیٹیوٹی کی وجہ سے آرمی چیف کو بلایا ہے، بیکاز وہ ایک بہت بڑی آرمی کو کمانڈ کرتے ہیں، اور یہ جو میٹنگ ہوئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس کا مقصد ایک ہی ہوگا آبویسلی کہ ریجنل سیکیورٹی دیکھی جائے، ریجنل سیکیورٹی پہ بات کی جائے، اور بھی کئی باتیں ہوں گی جس سے ہم پریوی نہیں ہیں، لیکن لوگ بڑے بڑے تبصرے دے دیتے ہیں، اینالائزیشن دے دیتے ہیں کہ یہ ہوگا۔ وی ڈونٹ نو واٹ از گوئنگ آن، بٹ ایٹ دا مومنٹ جو چیز ہمارے سامنے سمجھ آتی ہے کہ آر یو ود اس اور ناٹ ود اس، آئی تھنک دیٹ ول بی دا مین کوشچن کہ اس کے اوپر یہ کیا بات ہوگی، بیکاز پاکستان، ہمارے وزیر اعظم نے بڑا کلیئر سٹانس لیا ہے، اپوزیشن کا بھی کلیئر سٹانس ہے کہ ایران کے ساتھ کھڑے ہیں، اور obviously ملک کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ وہ خود لڑتے نہیں ہیں۔ ہم چائنا کی بڑی اگزامپلز دیتے ہیں، میں تو خود 71 کی وار لڑا ہوں، مجھے پتہ ہے۔ ہمارے پاس جو بیٹریز تھیں وہ 7.62 کیلیبر کی تھیں، اور جب یہ ساری بیٹریز فیلڈ آرٹلری جب ایسٹ پاکستان چلی گئی تو ہم نے چائنیز ویپنری کے ساتھ کیا، لیکن چائنیز خود نہیں آئے۔ ہم نے مینیولز کے ساتھ اس کو ہم نے ہندوستان کے خلاف اس کو استعمال کیا۔ سو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کوئی پروبیبلی ہیلپ کر دیں گے، لیکن آپ کی جو خود فزیکل انوالومنٹ ہے وہ نہیں ہوتی ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی ہوتی ہے تو پھر اس کا خدشہ یہی ہوتا ہے کہ آپ شاید تیسری جنگ عظیم کی طرف نہ چلے جائیں، کیونکہ اس میں پھر اور بڑی انٹرنیشنل کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں۔ چائنا رشیا اس وقت دیکھ رہا ہے یہ کہ یہ بھائی یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہے، لیکن جو ہمارے اس وقت جو آپ کا پرٹیکولر کوشچن ہے کہ فیلڈ مارشل ادھر گئے ہیں، آئی تھنک وہ ان کو اپرائز کریں گے کہ یو نو what can be the consequences or what might be the consequences۔ تو اس کے اوپر آئی تھنک پریزیڈنٹ بریف، یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے یہ اتنے عقل مند نہیں ہیں جتنے لوگ ان کو سمجھتے ہیں عقل مند ہے۔ he is basically a duffer۔ تو اس ڈفر کو آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے امریکہ کا کیا حال کیا، کینیڈا، میکسیکو، رشیا، چائنا، ہر ایک کے ساتھ اس نے کیا حال کیا ہوا ہے۔ سو بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ فیلڈ مارشل اچھی وزٹ ہے، یہ گئے ہیں اور ان کو اپرائز کریں گے آف دی imminent danger، بیکاز ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ رشیا جو ہے اور چائنا جو ہے، ان کے ساتھ ہمارے آپ کہہ لو کہ بارڈرز یا زمین جڑی ہوئی ہے، امریکہ کے ساتھ نہیں ہے۔ ایران ہمارا رائٹ ہینڈ ہے، انڈیا بھی وہی ہے، لیکن
ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جو امیجیٹ نیبر ہے کیا ان سے ہم فیوچر کے اندر کوئی اینیموسٹی کریٹ کر سکتے ہیں فار ہنڈریڈ اینڈ تھاؤزنڈز آف ایئرز ایز لانگ ایز وی سروائیو اور بوتھ آف اس سروائیو. نو. اچھا پی جے صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ کا جس طرح سے آپ نے ایک پورا ذہنی معاملات کی بھی بات کی, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرمپ اتنے کوئی خاموش قسم کے آدمی ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی ایسی اونچی نیچی بات کی ہوتی جس طرح سے وہ تو ساؤتھ افریقہ کے صدر کو بٹھا کے جو ہے وہ غلط ویڈیوز دکھا دیتے ہیں, پھر جو ہے وہ زیلنسکی کے ساتھ جو کچھ ہوا اوول آفس کے اندر, تو کیا ہم ٹرمپ سے توقع کر سکتے تھے کہ انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہو کہ جو بڑی انوکھی اور وہ کسی کو بتائیں نہ, وہ امریکہ کوئی اتنا مجبور قسم کا ملک ہے کہ وہ کسی کو بتائے نا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی بات ٹرمپ کی طرف سے نہیں آئی, وائٹ ہاؤس کے ترجمان کی طرف سے نہیں آئی, فارن آفس کی طرف سے نہیں آئی امریکہ کے, تو اس کا مطلب کوئی ایسی بات ہوئی بھی نہیں ہے کہ جس طرح کی پریڈکشنز اور جس طرح کی ایک ہم پاسبلٹیز خود ہی بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ امریکہ کا جو ان کا جو انفراسٹرکچر ہے, مجھے تو ڈر ہے کہ اگر ٹرمپ کوئی ایسا ایڈونچرس اسٹیپ لے لیتا ہے آن دا بہسٹ آف اسرائیل, مجھے ڈر ہے کہ شاید اس کو ٹاپر ہی نہ کر دیں وہ, شاید اس کو امپیچ تو نہیں لیکن اس کو سائڈ لائن کر دیں گے وہ, کیونکہ امریکہ ایک بڑا اسٹڈی ملک ہے اور یہ واحد پریزیڈنٹ ہے. آپ جتنی بھی ان کی پریزیڈینشیل آپ ہسٹری پڑھ لیں, بڑے ڈگنیفائڈ لوگ آئے ہیں, بڑے اچھے لوگ آئے جنہوں نے مفت بھی کام کیا ہے. ان کے ایک پریزیڈنٹ تھے مارٹن وین بیورن, جنہوں نے فری آف وداؤٹ اینی سیلری خدمت کی ہوئی ہے. تو ان کے پریزیڈنٹس بڑے اچھے آئے ہوئے ہیں. یہ واحد پریزیڈنٹ ہے جس کو ایک رینیگیڈ, جس کو ایک امپیچوس قسم کا پریزیڈنٹ سمجھا جاتا ہے. اپنے ملک کے اندر بھی, ہم تو یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, اپنے ملک کے اندر بھی آپ نے زیلنسکی کا دیا اشارہ کیا ہے, کئی اور بھی انسیڈنٹس ایسے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا ایک ایروگنٹ اور ایک بڑا آپ کہہ رہے ہو امپلسو قسم کا پریزیڈنٹ ہے, اس سے آپ کچھ بھی توقع کر سکتے ہیں. لیکن ایز لانگ ایز دی امریکن پیپل, both the parties, ان کے پارٹیز کے اندر اچھے لوگ ہیں, both the parties stand firm, تو یہ ایسا کوئی ایڈونچرس ڈیسیژن نہیں لے گا, کیونکہ اس کے اندر آپ نے ہولوکاسٹ 2 دیکھ لیے, ناگاساکی اور ہیروشیما, 91,000 ایک اور 36,000 دوسرے. تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ اور دیکھنا چاہیں گے, کیونکہ تھرڈ ہولوکاسٹ آپ کے سامنے ہے اور وہ ہے غازہ کا. اور یہ جو غازہ کا جو ہے ہولوکاسٹ ہے, یہ بھی اسی طرح یاد کیا جائے گا, جو کہ آج بھی ہم ورلڈ وار 2 کے جو اٹامک جو بوم کے جو اب کے ریپرکشنز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. سو اٹ ول ٹیک ٹائم. سو آئی ایم شیور جتنی بھی امپیچوسٹی یہ بات کرتا ہے, ہمارا جو یہ فیلڈ مارشل ہیں, یہ کوئی آپ ان کو انڈرمائن نہ کرنا, ان کا بھی بڑا دماغ ہے. So if somebody tries to be funny with him, he's good enough to be funny back with them. So ایک تو ہمیں بڑی اس کی یہ کانفیڈنس ہے اس کے اندر. So let's see کہ آگے کیا ہوتا ہے. But at the end of the day, things are not very good. کیونکہ میں نے پہلے کہا ہے کہ پاکستان کی پوزیشن جو ہے بڑی ایک میں کیا کہوں اس کو, بڑی ایک پریکیریس قسم کی ہوگی کہ یہ ہمیں وہ پہلی کی طرح نہ کرے, are you with us or not with us. اس میں with us or not with us کا سوال نہیں ہے. اس میں پوری مسلم جو آپ کے لوگ امہ ہے وہ باتیں تو کرتی ہے about Israel and its genocide and its atrocities, لیکن کام کوئی نہیں کرتا, بول کوئی نہیں رہا, کھل کے نہیں بول رہا, کیونکہ ان کے اپنے بزنس انٹرسٹ میں پڑے ہوئے. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, سر جس طرح پی جے میر صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک بڑا اہم دورہ تھا, پاکستان کی پوزیشن بڑی حساس قسم کی ہے پورے ریجن کے اندر, تو فیلڈ مارشل کے اس دورے کو آپ ملاقات کے بعد اور پھر پروپیگنڈا جس طریقے سے جو ہے وہ کیا جا رہا ہے, تو یہ ہندوستان کی طرف سے سوچا سمجھا منصوبہ تو ظاہر ہے کہ ہے ہی, لیکن یہاں پاکستان میں جو جہالت ہو رہی ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے یہ خاص قسم کی ایک لابی ہوتی ہے جو ہمیشہ یہ حرکتیں کرتی ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ پاکستان اڈے دے دے گا, اس میں جو جواب ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ مڈل ایسٹ کے کون سے ایسے اسٹریٹجک پوائنٹ یا ملک کے اندر امریکہ کی فورسز نہیں بیٹھی ہوئی, کون سا ایسا ایریا ہے اس پورے مڈل ایسٹ کا اندر؟ ایک بات. دوسری مجھے بات بتائیں, جن لوگوں کو امریکن ملٹری پاور کا پتہ ہے, کیا ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز نہیں موجود؟ کیا ان کے پاس ڈسٹرائرز نہیں موجود؟ کیا ان کے پاس B-52 بامبرز نہیں موجود؟ مجھے صرف اتنا بتائیں, اس وقت امریکن ایئر فورس ڈیاگو گارسیا میں بیٹھی ہوئی ہے, اور جو B-52 بامبر ہیں جب وہ ایران کے اوپر اڑیں گے
تو ایران کو پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے اوپر اس وقت جہاز اڑ رہے ہیں. اور ایران کو اسرائیلی ایئر فورس کا پتہ نہیں چل رہا جن کے پاس F-35 اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں. تو B-52 بامبر کا کس کو پتہ چلے گا؟ اس کو تو وہ تو کسی کو وہ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. وہ تو ایسے اسٹیلتھ جہاز ہیں کہ ان کو تو کسی کی رینج میں بھی نہیں آتے. ایک بات دین مجھے یہ بتائیں, یہ جو امریکن ملٹری کے اندر ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ پورے کے پورے میڈیٹرینین سی کے اندر اسرائیل کے سامنے ادھر برطانوی اور امریکن جہاز کھڑے ہوئے ہیں جو ایران سے آئے ہوئے جو میزائلوں کا مقابلہ کر رہے ہیں, روکنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا ان کو؟ اور دوسری ایک اور بات فواد صاحب, اسرائیل مارتا ہے پہلے دن جس دن جنگ شروع ہوتی ہے, وہ میزائل مارتا ہے سیدھے ایرانی جنرلز کے اپارٹمنٹ میں آ کے لگتے ہیں. بالکل 10 منٹ میں, جنگ شروع ہونے کے 10 منٹ میں 10 ان کے ٹاپ جنرل جو ہیں وہ اسیسینیٹ ہو جاتے ہیں. ان کو ہماری ضرورت ہے ایران پہ حملہ کرنے کی. یہ صرف اور صرف پروپیگنڈا, ڈرامے بازی اور ایک ماحول بنانا. آپ کو پتہ ہے یہ جو فیک نیوز, کانسپریسی تھیریز, یہ زیادہ بکتی ہیں انفارمیشن سے. دیکھیں ایک بندہ کانسپریسی تھیری بتا دیتا ہے, اس کے بعد ہو سکتا ہے پوری کی پوری حکومت کلیریفیکیشنز دیتا رہے. بالکل. اور پورے کا پورا میڈیا فیکٹ چیک کرتا رہے. پورے کا پورا میڈیا یہ کہتا رہے جناب یہ فیکٹ ہے, یہ اچھا وہ فیکٹ چیک کسی کو نہیں پتا چلتا اور وہ فیک نیوز سب تک چلی جاتی ہے. اب ٹک ٹاک فیس بک کا زمانہ ہے. سو میں آپ کو بات بتاؤں, یہ ساری یہ چلے گا. یہ ہے ایک جیو پولیٹیکل ری الائنمنٹ, یہ ایک جیو پولیٹیکل اویکننگ ہے جو انڈیا کے لیے ہے. یہ سیدھی آپ اس میں فواد صاحب سمجھ لیں گے یہ بات جو جنرل عاصم منیر کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے, کیا انڈینز نہیں سمجھتے یہ کس لیے ہے؟ کیا امریکہ کو نہیں پتا؟ کیا ہمیں نہیں پتا یہ کس لیے ہے؟ سب کو پتا ہے. ایران کے لیے وہ ہم سے کیوں مدد لیں گے؟ ان کا مسئلہ انڈیا ہے. ان کا مسئلہ انڈیا اس سینس میں ہے کہ وہ انڈیا کو آف بیلنس کر رہے ہیں. بالکل. جب سے بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد کی حکومت گئی ہے, انڈیا کے پاؤں لگ رہے ہیں اس خطے کے اندر. انڈیا نے اپنا زور لگا دیا کہ بنگلہ دیش کے اندر حکومت نہ بدلی جائے اور شیخ حسینہ واجد دس اینڈ دیٹ. سو مجھے سیدھی جو بات نظر آتی ہے وہ تو بڑی کلیئرٹی ہے کہ یہ انڈیا کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا بیہیویئر بدلو, ورنہ ہمارے پاس جو ہے پاکستان ہمارا کاؤنٹر ٹیررزم پارٹنر ہے. اور جو مائیکل کوریلا نے کہہ دیا ہے, دیکھیں پوری کی پوری امریکن اسٹیبلشمنٹ. اس کا مطلب چیمہ صاحب یہ ہے کہ یہ جو سارا پروپیگنڈا ہے اس کے پیچھے پرپس بھی یہ ہے کہ اس ساری ملاقات کو ڈائیورٹ کیا جائے کہ یہ شاید ایران کے تناظر میں ہوئی ہے, حالانکہ یہ خود ہندوستان کے تناظر میں ہوئی ہے. دیکھیں یہ انڈیا کو میسجنگ ہوئی ہے بہت بڑی, اور انڈینز کو پتہ ہے اس چیز کا, لیکن وہ کہیں اچھا وہ کیا کہیں گے جی. اچھا وہ ایک اور بات بھی پروپیگنڈا انڈینز کرتے ہیں جی, پاکستان کو چین سے دور کر لیا. او بھائی چین پاکستان کو J-35 دے رہا ہے, چین کی مدد سے تو ہم نے آپ کے ساتھ وہ حال کیا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے. پروپیگنڈا چین کو پیچھے کر دیا پاکستان نے, ایران کو یہ کر دیا, اور پھر آج وہ سارے کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایران کے ساتھ جو زیادتی انڈیا نے کی ہے کہ انڈیا نے اسرائیل نے جو حملہ کیا اس کو کنڈیم نہیں کیا, اور جو شنگھائی کوآپریشن SCO کی جو کانفرنس ہوئی ہے اس کے اوپر انہوں نے کنڈیم کیا. انڈیا نے اسے بیک آؤٹ کر لیا کہ ہم اسرائیل کو کنڈیم نہیں کریں گے, اور ساتھ میں ایران کو میسج بھیجا ہمیں بڑا افسوس ہے. یعنی کہ قاتل کو تو کہتے کچھ نہیں اور مقتول کو کہتے ہیں ہمیں تمہارے ساتھ افسوس ہے. انڈیا تو ایکسپوز ہو کے رہ گیا ہے, بلکہ اتنا دیکھا جائے تو تھپکی دی ہے چیمہ صاحب جی, اور انڈیا اتنا ایکسپوز. اور اب ہمارے دوست ایرانیوں کو بھی پتہ چل گیا ہے کہ یہ جو بہت زیادہ انڈیا باغ کے انویسٹمنٹ کرنے جا رہا تھا, یہ بیسیکلی ایران ہمارا, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا ایران کے ساتھ کیا تعلق ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان کی خارجہ پالیسی کو سمجھیں. ایران کہتا ہے تشکر پاکستان, ٹرمپ لنچ پہ بلاتا ہے, چائنا آپ کو کہتا ہے کہ F-35 لے لو, IMF آپ کو فائنینشیل سٹیبلٹی میں کردار ادا کر رہا ہے, رشیا بھارت اور پاکستان کی پوری جنگ کے درمیان نیوٹرل رہا ہے, سعودی عرب اور UAE کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر وزیر اعظم شہباز شریف کو ریسیو کرنے آیا, وہ تو کسی کو نہیں ریسیو, وہ تو نائب گورنر کو بھیجتے ہوتے ہیں. اب سعودیز ہمارے بھائی ہیں, 11 سال ہو گئے نریندر مودی کو پاکستان کو آئسولیٹ کرتے ہو. وہ کہتے ہیں یہ ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ؟ یہ ہوا یہ ہے کہ یہ پاکستان کی ریلیونس بڑھی ہے, پاکستان نے اپنی یہ ارن کی ہے ریلیونس. میں چیمہ صاحب صرف ایڈ یہ کروں گا, میں ذرا حماد صاحب کی طرف جاؤں, میں ایڈ صرف یہ کروں گا کہ آپریشن سندور نامی جو تخریب کاری تھی, اس نے جو مودی صاحب کا پورا ایک پلان تھا
خود اس کے اوپر ہی تخریب کاری کر دی اور وہ پلان تبدیل ہو کے الٹا پاکستان کی فیور میں آ گیا. چیمہ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا سر. میں ذرا حماد صاحب کو شامل کروں. حماد صاحب آپ نے پی جے میر صاحب کی گفتگو بھی سنی, قمر چیمہ صاحب کی بھی سنی. پھر ایک عام تاثر بھی یہ پایا جاتا ہے کہ کچھ جاہل قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو نہ فیک نیوز کو ویریفائی کرنے کا جو ہے وہ سلیقہ ہے, نہ طور طریقہ ہے. یوٹیوبر ہیں, ملک سے باہر بیٹھے ہیں, ایک خاص منصوبے کے تحت جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں. تو اس سارے تناظر کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران جنگ اور ایران کی جنگ کے تناظر میں فیلڈ مارشل کی ملاقات جو کسی اور تناظر میں ہوئی تھی اس طرف موڑنے کی کوشش ہے سر؟ فواد, مجھے اس پہ حیران ہوں کہ آپ اس موضوع کو یعنی میر صاحب کو بھی آپ نے بلایا, چیمہ صاحب کو بھی, مجھے بھی, کہ اس کی کوئی اہمیت ہو تو ہم اس پہ بات کریں نا. یعنی وہ فیک نیوز یا جو جھوٹا میڈیا ہے وہ تو اس جنگ کے دوران ہندوستان کی طرف سے بھی سامنے آئے اور پوری دنیا ابھی تک اس کا مذاق اڑا رہا ہے. پاکستان سے باہر جو یوٹیوبر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بزنس مین ہیں, ایک جاہلانہ مارکیٹ میں اپنا وہ بیچ رہے ہیں اور ان کا کاروبار چل رہا ہے. اب وہ اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں, وہ اتنی اہم بات ہے ہی نہیں کہ ہم اس پہ گفتگو کریں. رہی یہ بات کہ اگر یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ پاکستان سے اڈے مانگے, تو پاکستان سے اڈے کیوں مانگے؟ طالبان کے ساتھ امریکیوں کے تعلقات اتنے کشیدہ نہیں جتنے ماضی میں تھے. اب ان کے درمیان تعلقات قدر بہتر بھی ہیں اور امریکن ڈیلیگیشن بھی آئے تھا کابل. طالبان کے ساتھ ان کے روابط بھی ہیں, ان کا کمیونیکیشن بھی بحال ہے, کچھ پروجیکٹس کے لیے فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. اور اس تمام معاملات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم یہ بھی سوچیں کہ باگرام ایئر بیس امریکیوں کا ہے, کسی اور کا نہیں, اور اس پہ طالبان نے رضامندی بھی ظاہر کی تھی امریکیوں کو دینے میں. لیکن اگر وہ ان کو چاہیے یہاں پر اڈے تو افغانستان تو زیادہ قریب پڑتا ہے ایران کے پاکستان کی نسبت, تو پھر افغانستان میں ان کا اپنا ایئر بیس موجود ہے, طالبان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی قدر بہتر ہے, پھر اس کو کیوں استعمال میں نہیں لاتے؟ اب دیکھیں جو باتیں ہو رہی ہے وہ ان کا نہ سر ہے نہ پیر ہے, حقائق سے بہت دور باتیں ہو رہی ہے. لیکن ایک اور اینگل سے بھی معاملے کو دیکھیں. دیکھیں امریکن پریزیڈنٹ تبدیل ہوتے رہتے اور ان کے ذہن کے مطابق بھی کسی حد تک پالیسی چلتی ہے. ٹھیک ہے پینٹاگون سی ہے یہ ان کے جو پاور کریڈورز ہے ان کے رسوخ ہوتے ہیں, لیکن جو پریزیڈنٹ کا بنیادی ذہن ہوتا ہے اسی کے مطابق بھی بہت سے معاملات چلتے ہیں. یعنی آپ پریزیڈنٹ ریگن کی مثال لیں یا پریزیڈنٹ کلنٹن کی مثال لیں تو افغانستان سے لے کر بوسنیا تک اور پھر عرب سپرنگ تک بہت سارے معاملات ہیں, تو ملٹری اسٹریٹجی اس پہ حاوی تھی, یعنی اس طرف ان کا جھکاؤ تھا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ دیکھیں تو وہ ملٹری سے ذرا ہٹ کر معاملات چلا رہے ہیں اور وہ بزنس معاملات کے زیادہ قریب ہے. آپ نے دیکھا کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو ان کے سب سے قریبی آدمی جو تھے وہ ایلن مسک تھے, کیونکہ وہ ایک بزنس مین ہے اور وہ چھائے ہوئے تھے میڈیا پہ بھی, وائٹ ہاؤس میں بھی ان کے بہت اثر و رسوخ تھے. پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب دورہ کیا تو انہوں نے سعودی عرب کا دورہ کیا, تو سعودی عرب کے ساتھ تو کوئی خاص ان کے ملٹری معاملات نہیں ہے, زیادہ تر تیل کے معاملات ہیں, بزنس کے معاملات. تجارت اس کے نتیجے میں ہونی تھی حماد صاحب, اسی سے جوڑتے ہیں. مجھے تو ملٹری سے زیادہ معاملات بزنس کے معاملات. اب دیکھیں نا منرل اس ایجنڈے میں تو شامل تھا کہ منرل کے حوالے سے پھر کرپٹو کرنسی اور ان معاملات سے, تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے اس ایجنڈے میں اولیت اور جو سرفرست چیزیں تھی وہ بزنس سے جڑے معاملات تھے, چونکہ پاکستان نہ صرف ملٹری حوالے سے سبقت لے جا رہا ہے بلکہ وہ ایک معاشی طور پر بہت آگے کی طرف جا رہا ہے, چونکہ چین اس کو سیکنڈ کر رہا ہے اور دوسرے ممالک جو ایک بلاک کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں جس میں ایران ہے, افغانستان ہے, تاجکستان ہے اور آذربائیجان بھی شامل ہے اور پھر بعد میں ترکی بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے, تو اس حوالے سے ایک لیڈنگ پوزیشن پر پاکستان آ چکا ہے. سی پیک پاکستان سے ہو کر گزرے گا, سمندر کا راستہ یہیں سے کھلے گا, عالمی جو معاشی مارکیٹ ہے ایک بڑی مارکیٹ وہ اسی سے
سی پیک کی طرف آنے والی ہے. تو مجھے تو ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے تمام معاملات معیشت سے، بزنس سے، ٹریڈ سے اسی سے جڑے ہیں. لیکن چونکہ جو جھوٹے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں میڈیا میں، میڈیا کے لوگ تو وہ ہے نہیں، میڈیا پرسن جھوٹا نہیں ہوتا، وہ حالات کو دیکھ کر اس کا تجزیہ کرتا ہے. تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ ان لوگوں کو چونکہ زمینی حقائق کا، گراؤنڈ ریالٹیز کا نہ ان کو ادراک ہے، نہ تاریخ سے واقف ہے، نہ سیاست اور صحافت کے مزاج کو سمجھتے ہیں، تو انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق اس کو اس طرف ڈائیورٹ کرنا شروع کر دیا. ورنہ جیسے کہ قمر چیمہ صاحب نے بات کی کہ بھائی وہ 10 منٹ میں ان کے تمام جنرلوں کو ہٹ کر سکتے ہیں، ان کے اہم انسٹالیشن پہ حملہ کر، تو ان کو پاکستان کی کیا ضرورت ہے؟ اور اگر ان کو کسی نائبر کنٹری کی ضرورت ہو تو پھر تو افغانستان زیادہ سوٹیبل ہے. وہاں باگرام ایئر بیس بھی موجود ہے، وہاں پر ان کے اثر و رسوخ بھی ہے. تو یہ اپنی خواہش کے مطابق ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، حالانکہ اس کا حقائق سے اور زمینی معاملات سے، زمینی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہو گیا. ہمارا صاحب میں ایک بریک لیتا ہوں. پی جے میر صاحب، قمر چیمہ صاحب، آپ تینوں میرے ساتھ موجود رہے. میں سر ایک بریک لیتا ہوں. بریک کے بعد بڑا اہم سوال یہ ہے کہ امریکہ کو کس نے باز رکھا کہ وہ ایران پہ حملہ نہ کرے؟ 15 دن کی یا 2 ہفتوں کی جو مہلت کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ رجیم چینج تو ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. تو کیا کوئی ایسا آدمی، کوئی ایسا ملک آ سکتا ہے بیچ میں کہ جو دونوں ممالک کو بٹھائے؟ کیونکہ اب تک تو مذاکرات کا کوئی ٹیبل سجدہ دکھائی نہیں دیا. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. پی جے میر صاحب، سر آپ سے دوبارہ ابتدا بھی کریں گے بریک کے بعد. سر 2 سوال میں ایک ساتھ ہی رکھ دیتا ہوں کیونکہ پارٹ تھوڑا سا چھوٹا ہے ہمارا، 12-13 منٹ ہی ہے ہمارے پاس تینوں پینلسٹ کے لیے. تو سر اس میں 2 اہم سوالات جو میں بریک سے پہلے آپ کے پاس چھوڑ کر بھی گیا تھا، وہ یہ ہے کہ سر اس کا مستقبل کیا ہوگا؟ کون مذاکرات کروائے گا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کیوں جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے؟ وہ تو کارروائی میں شامل ہونا چاہتے تھے اسرائیل کے ساتھ مل کے. 10-15 دن کا ڈیلے کیسے آ گیا سر؟ یہ جو اگر آپ کہتے ہیں کہ ثالثی رول کون پلے کرے گا، میری نظر میں چائنا کرے گا. یونائٹڈ نیشنز ایک ٹروتھلیس، ایبسولوٹلی یوزلیس ایک آرگنائزیشن ہے کہ جس کی آپ نے بنا تو لی ہے، وہ تو تقریریں کر لیں گے، مذمتیں ہو جائیں گی، لیکن ایکشن کوئی نہیں لیتے. وہ ان کو پوچھتا ہی کوئی نہیں، اور پرٹیکولرلی امریکہ تو پوچھتا ہی نہیں ہے. وہ تو آپ نے عراق وار کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہوا ہے. اب بات آتی ہے کہ یہ جو ایسکلیشن ہو رہی ہے اس وقت، کیا یہ اس سے آگے بھی بڑھ سکتی ہے؟ اگر آپ ٹرمپ کا اگزامپل لیں، اس نے تو کہا ہے جب انڈیا پاکستان کا جو کانفلکٹ تھا کہ یہ نیوکلیر پاور ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. بٹ یہاں جو ہے آئی تھنک کہ جو 2 پلیئرز ہیں، میجر پلیئرز دنیا میں، رشیا اینڈ چائنا، یہ اس کو بڑی کلوز مانیٹرنگ اس کو آئی ایم شیور وہ کر رہے ہیں کہ یہ کتنا آگے جائے گا، کتنا نہیں جائے گا. پروپیگنڈا تو بہت چل رہا ہے. آپ نے دیکھ لیا کہ شہنشاہ جو ایران تھے، ان کے بیٹے کراؤن پرنس رضا، ان کو بھی ویلنگ وال کے پاس دیکھ لیا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کہ جو رجیم چینج تیار ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. ایران کو لائٹلی مت لیں آپ. ایران ایک بہت بڑا فائٹر ملک ہے، اور اس کی ہسٹری آپ دیکھ لو ایران کی، تو یہ بڑی ایک ریزولوٹ اور بڑی آپ کا کہتے ہیں تکڑی ان کی ہسٹری ہے. سو اس کے اندر اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کو آ کے بالکل ڈسمینٹل اور ڈسلوج کرے گا، تو دین اس کی کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہیں. بٹ لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. What we have to go is جو آپ نے بات کی ہے کہ اس کو ریزالو کون کرے گا. اب ریزالونگ کے لیے آئی تھنک ایک انٹرنیشنل سمٹ ہونی چاہیے. اگر آپ کو یاد ہے 2nd ورلڈ وار کی جب آرمسٹک ہوئی تھی تو کس طرح لوگ سارے بیٹھ گئے تھے، ٹرومن اور باقی جتنے بھی آپ کے جو لیڈرز تھے تو بیٹھ گئے تھے. آئی تھنک دس از دا ٹائم کہ آپ اس کو دوبارہ ریوائیو کریں، کیونکہ اس کا ایک دفعہ بٹن چل گیا، اب بٹن وار ہے. It is not anymore یہ جو کنونشنل وار ہے، اب تو بٹن وار ہے. اور بٹن وار ایک دفعہ بٹن چل گیا، اللہ نہ کرے، یہ تو پھر اس کا پوری دنیا اس کا خمیازہ بھگتے گا. تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ. لیٹس ہوپ کہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس پہ لوگ اہمیت دیں. ٹھیک ہو گیا. ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر، اس کا اختتام کیسے ہوگا اس جنگ کا، اور ٹرمپ رک کیسے گئے سر؟ دیکھیں 2-3 طریقے ہیں. ایک تو چلو ڈپلومیٹک سولوشن کی اس وقت بات چل رہی ہے، یورپ کے اندر ملاقاتیں ہو رہی ہیں. دوسرا دیکھیں ایران جو ہے نا، اس کو بھی تو اپنی ڈیٹرنس ریسٹور کرنی پڑے گی. وہ ایران کیا کرتا ہے کہ ایران کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ ہاں جی ایران نے اپنی طاقت دکھائی ہے. یہ وہ سوال ہے میرا خیال ہے کہ جن کے جو جواب ہیں وہ اس میں امپورٹنٹ ہے.
اور ابھی سننے میں آیا کہ ایران جو ہے اس نے پیغام دیا ہے کہ وی آر ناٹ پریپیئرڈ، ہم بات نہیں کر سکتے، کیونکہ ابھی یہ نہیں ہے کہ جس دن آپ کا دل کرے گا تو ہم بات کریں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے. وہ کہتے ہیں پہلے جنگ بند کریں پھر بات کریں گے. ٹھیک ہے جی. سو اٹ مینس کہ ایران کہہ رہا ہے کہ ہم اس انداز سے ہم لڑتے رہیں گے. تو یہ بات میرا خیال انہوں نے کی ہے، لیکن ایران کو پہلے ڈیٹرنس اسٹیبلش کرنی ہوگی، اور وہ جو ہے وہ میزائلوں کے ذریعے. دیکھیں اسرائیل کی عوام آج تک اس کو یہ بتایا گیا تھا کہ یہ صرف غزہ میں ایسی سچویشن ہوتی ہے، اگر یہ میزائل اسرائیل کے اندر گرتے رہتے ہیں اور وہاں پہ نقصانات ہوتے ہیں، لوگ مرتے ہیں، انفراسٹرکچر ٹوٹتا ہے، تو پینک پھیلے گی. اسرائیل کو بھی بہت، دیکھیں ایران کی تو بہت زیادہ ایک ڈیپتھ ہے، بڑا ملک، بڑی جغرافی، کئی ملکوں سے اس کے کنیکشن وہ ہیں، جغرافیکل پراکسیمیٹی ہے. اسرائیل تو چھوٹا سا ملک ہے، وہاں پہ تو وہ آبادی بھی وہ جسے کہتے ہیں نا ڈینسٹی پاپولیشن کی بہت زیادہ ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک تو ڈیٹرنس، دوسرا ایران سخت پوزیشن لے رہا ہے اس والے سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایران نے اچھا سٹانس لیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ جب یورپ کا دل کرے گا ہم بیٹھ جائیں گے. تو ہاں پہلے آپ اپنی انٹینشن شو کرنی ہے تو آپ بات کریں پہلے. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں، اور یہ بھی وہ یورپ اسی لیے بیٹھ رہا ہے، ان کو پتا ہے کہ شاید ہم زیادہ اگر کچھ، کیونکہ اب انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی بھی پیچھے ہٹ گئی ہے، کیونکہ کل ان کے جو آئی اے کے چیف کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہمارے پاس ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے کہ ایران نیوکلیر ویپنز کی طرف جا رہا ہے. ان کے پاس سفیشینٹ یورینیم موجود ہے پر وہ نیوکلیر ویپنز کی طرف جا رہے ہیں. یہ ہم نہیں اس تھیوری کو مانتے، لیکن یہ اٹس ٹو لیٹ. تو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے بھی جو ہے وہ رول کوئی اچھا ادا نہیں کیا. بہرحال لگتا یہ ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں پہ سیٹل ہو جائے گا، کیونکہ جو ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ 2 ہفتے میں بعد سوچوں گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا اسرائیل کوئی ریزلٹ اچیو کر سکتا ہے. ٹرمپ تب انٹر ہوگا جب ٹرمپ نے پارٹنگ آخری شاٹ جب ہوگی، یعنی کہ ایران کو اتنا نقصان پہنچے اور ٹرمپ یہ کہہ دے کہ دیکھیں میں امریکہ کا وہ صدر ہوں جس نے ایران کا جو پروگرام ہے وہ ختم کر دیا، میں نے ایک بھی امریکی فوجی نہیں مروایا، میں نے امریکہ کا پیسہ نہیں لگایا، میں نے کچھ نہیں کیے، میں نے اسرائیل کے ہاتھوں ایران کو مجبور کیا، اور دیکھیں میں نے یہ فیصلے بھی کروا لیے اور ایران کو بھی کمزور کر دیا. تو میرا خیال ہے ایرانی سمجھدار ہیں، سیانے ہیں، وہ اس طرح کی سچویشن میں بڑے کیئرفل رہیں گے. ٹھیک ہو گیا. حماد صاحب آپ کیا کہتے ہیں سر، کون ثالث بنے گا؟ یورپ آئے گا، جس طرح سے پی جے میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا آ سکتے ہیں. قمر چیمہ صاحب کا بھی کہنا یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ آخر کے اندر آئیں گے، اس وقت وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور ایران بھی اس وقت بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ بساط آپ کو کس جانب جاتی دکھائی دیتی ہے؟ کوئی نہیں آئے گا. دونوں ملک کو یعنی اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ اس کو ایسے مزاحمت کا، ایسے ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں اگر ایران کا بہت زیادہ نقصان بھی ہو تو وہ حیرت انگیز نہیں ہے، کیونکہ اسے تو اقوام متحدہ کے سینکشنز کا سامنا ہے، اسے تو دنیا میں ایک طرح سے تنہائی کا سامنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایران نے حملہ کیا اور اسرائیل کے اندر نقصان کیا تو وہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ اسرائیل کے حوالے سے جو پرسیپشن بنے تھے کہ یہ ایک بڑا سٹرانگ ملک ہے، بہت سیف ہے، یہ ہے وہ ہے، اتنی طاقت ہے، ایٹمی قوت ایک طرح سے اسے مانا جاتا تھا. تو اس کے باوجود بھی اگر 2200 کلومیٹر دور سے ایران ان کا اتنا نقصان کر گیا تو پھر اسرائیل کے حوالے سے بھی وہی سوالات اٹھ رہے ہیں جو انڈیا کے حوالے سے پاکستان نے موجودہ جنگ میں اٹھا لیے. دوسری بات یہ ہے کہ ایران کو اپنے پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا. یعنی یہ جو سخت گیر پالیسی ہے، یہ جو فرقہ واریت کا عنصر بہت حاوی ہے ان کے مزاج پر، ان کی سیاست پر، ان کی ریاست پر، اس حوالے سے مسلم امہ کے اندر بھی بہت سارے تحفظات ہیں بہت سارے ممالک کو. تو انہیں اپنے پالیسیز کو ریویو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ ان کا بنیادی فطری مزاج نہیں ہے. یعنی 60s اور 70s کے ایران کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو بڑا لیبرل بھی تھا، بڑا ترقی یافتہ بھی تھا، بڑا پروگریسو بھی تھا. تو اس کی طرف ایران کو جانا پڑے گا اور مسلم امہ کا کانفیڈنس بھی گین کرنا پڑے گا ایران کو. تاہم جو موجودہ منظرنامہ ہے وہ زیادہ دیر تک چلتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اسرائیل ایک طرح سے
یقیناً مغرب ان کی پشت پر ہے، لیکن میدان جنگ میں تو مغرب نہیں ہے، میدان جنگ میں تو اسرائیل اسی طرح اکیلا ہے جس طرح ایران اکیلا ہے، تو زیادہ دیر تک ایفورڈ نہیں کر سکتے، اور جو عالمی منظرنامہ ہے وہ جنگوں کا منظرنامہ ہے بھی نہیں، اور پھر ایران کی ایشیا میں موجودگی، اور پھر روس اور چین اور پاکستان جیسے ممالک کے ساتھ گہرے تعلقات، تو اس کو بھی ایوائڈ نہیں کیا جا سکتا۔ تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں میں یہ صورتحال امن کی طرف جائے گی اور صورتحال تبدیل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا۔ پی جے میر صاحب، سر ایک آخری کوشچن میں چاہا تھا کہ آپ کی طرف لے آؤں۔ سر رجیم چینج ایران کے اندر کوئی پاسبلٹی اس کی دکھائی دیتی ہے یا یہ بالکل خارج از امکان ہے؟ اور ساتھ ساتھ بڑا اہم سوال جو رہ بھی گیا تھا سر آپ سے گفتگو میں، ڈونلڈ ٹرمپ کیوں نہیں شامل ہو رہے سر اس جنگ کے اندر؟ 15 دن کیوں انہوں نے لیے ہیں؟ ورنہ تو بڑے اگریسو ہو کے دکھا رہے تھے، یہاں تک کہ برطانیہ کے وزیر اعظم کو کہنا پڑا کہ آپ تھوڑا سا غصہ کم کریں۔ دیکھیں قمر نے بالکل he's hit the nail on the head. یہ لاسٹ پارٹنگ شاٹ کرے گا، either he'll be there or he will not, because اس کو پتا ہے کہ اگر یہ ابھی انٹروینشن یا انٹروین کرتا ہے تو there are chances کہ رشیا might react and China might react. so وہ ویٹ کرے گا، اور یہ جو پیریڈ دے رہا ہے کہ جی I will think in 2 weeks time، اتنا ڈیمنٹڈ ہے کہ 2 ہفتے اس کو لگیں گے سوچنے کے لیے۔ نو، اٹ از آل پری پلان۔ وہ ویٹ کر رہا ہے کہ کتنا، جس طرح یہ ہمارا بات کریں کہ کتنا یہ اسرائیل ڈیمیج کر جائے گا، اور اس کے بعد پھر یہ کہے گا بیسٹ، وہ کریڈٹ لے گیا کہ نہیں انڈیا پاکستان کانفلکٹ کے اندر، اور انڈیا نے اس کو ریبف کیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ سو یہ ہر جگہ پورا کریڈٹ لینے کی کوشش کرے گا، بیکاز یہ ایک ایسا انسان ہے who wants to come in even for the third term. So basically یہ اپنے آپ کو بڑا وہ through economy and business and all یہ آپ کو ایک لالی پاپس دے رہا ہے۔ وہ لالی پاپس بھی بیک فائر ہو گئے ایلان مسک کے تھرو، آپ نے دیکھ لیا ہے، اور باقی بھی دوسرے بھی۔ اب یہاں جو اس وقت سچویشن ہے وہ سچویشن بڑی اسکلیٹنگ اور ڈینجرس ہے۔ اگر آج رات یا کل ایران اور کچھ مارنا شروع کر دیتا ہے، یہ جو اسرائیل ہے، لیٹ می ٹیل یو، یہ اخباروں کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں، میڈیا کے اندر آ رہا ہے کہ حائفہ کے اندر آئل ریفائنری ہے، حائفہ کے اندر نیوکلیئر آئل ریفائنری ہے۔ میں نے خود وزٹ کیا ہے وہاں جا کے، اور یہ اسرائیلی ڈرتے تھے کہ جو اسکڈ میزائلز ہیں لیبنان سے جو آ رہے ہیں یہ حائفہ کے قریب گر رہے ہیں، تو اس لیے انہوں نے اس کو ڈرین کرنے کی کوشش کی، جس پہ 1.5 مہینہ لگتا ہے ڈرین کرنے کے لیے وہ نیوکلیئر ریئیکٹر کو۔ تو یہ آپ کو خبر آپ کو اسرائیل کی نہیں مل رہی ہے، اسرائیل کو بہت ڈیمیج ہو رہا ہے، لیکن انہوں نے ریپس کیا ہے۔ اور ان کی ایک اور ایک پالیسی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جب کوئی اٹیک آیا اسکڈ میزائل کا کہیں سے بھی آتا ہے، یہ ودن 20 to 25 minutes اس ایریا کو کلیئر کر دیتے ہیں، اس طرح لگتا ہے کہ وہاں کچھ ہوا نہیں ہے، تاکہ لوگوں کے اندر پینک نہ ہو، لوگ وہاں بھاگنے۔ جب بھی کوئی اٹیک ہوتا ہے اسرائیل کو لوگ چھوڑنے کے لیے سب سے پہلے بین گورین ایئرپورٹ پہ ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ پی جے میر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، حماد حسن صاحب موجود تھے، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب موجود تھے۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی یاد دیجیے گا، اللہ حافظ۔